آج ذرا کھل کھلا کے بات کرتے ہیں. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 2 ہفتے کا ایک لل پیریڈ گزرا. پہلے ہم نے چمک گوئیاں دیکھی. انڈیا ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو پاکستان ٹو ٹریول ٹو پاکستان ڈیورنگ دا چیمپئنز ٹرافی. انہوں نے وربلی کہہ دیا آئی سی سی کو. آئی سی سی نے کنوے کر دیا تھرو این ای میل ٹو پاکستان کرکٹ بورڈ. پاکستان کرکٹ بورڈ آبویسلی ان کا ایک اسٹانچ سٹانس تھا کہ ان کو رائٹس ملے تھے, ہوسٹنگ رائٹس ملے تھے کپل آف ایئرز اگو, اور وہ ہوسٹنگ رائٹس کا ایک پراپر پروسیجر فالو ہوتا ہے. اور وہ جو پراپر پروسیجر فالو ہوتا ہے اس میں ویلیویشن کمیٹی ہوتی ہے, ویلیویشن بورڈ ہوتا ہے, پھر آئی سی سی بورڈ اپروو کرتا ہے. پھر آپ کو آبویسلی ویریس کمیٹیز جو ہیں آئی سی سی کی وہ ہوتی ہیں جس میں سیکورٹی ہوتا ہے اور جس میں انفراسٹرکچرل اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ٹورڈز دا وہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جسٹ جب اتنا سا رہ گیا تھا سو انڈیا بیک ٹریکٹ. آبویسلی انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے. پہلے تو یہاں پہ آج ایک دو چیزیں کلیئر کرتے ہیں. آئی سی سی لوگ بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں, آسٹرسائز کر رہے ہیں کہ جی وہ بالکل میسنجر بن کے رہ گیا بی سی سی آئی کا. دیکھیں, وی ہیو ٹو ٹاک ان این ایجوکیٹڈ وے, پریگمیٹک وے. لاجیکل ڈیڈکشنز ہمیں نکالنی چاہیے. پیٹریوٹزم, obviously I am a Pakistani, proud to be a Pakistani. I'll die 100 deaths for this country. میرا ملک ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آئی سی سی جو ہے 1909 میں سر پیلہم وارنر کیپٹن آف انگلینڈ انہوں نے 3 فل ممبرز لیے. ساؤتھ افریقہ 1890 اور 1876-77 میں 2 آئے تھے آپ کے آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ, اور انہوں نے امپیریل کرکٹ کانفرنس بنائی. اور پھر وہ جس وقت کامن ویلتھ والے مسائل شروع ہوئے 1961-62 جب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ کامن ویلتھ تک ریسٹرکٹ کیا جائے کرکٹ کو, اینڈ ساؤتھ افریقہ واز تھرون آؤٹ آف کامن ویلتھ, تو اس کو کر دیا گیا امپیریل کرکٹ کاؤنسل, سوری انٹرنیشنل کرکٹ کانفرنس. 1969-70 جس وقت فل ویٹو ہوتا تھا, رائٹ آف ویٹو ٹو آسٹریلیا اینڈ انگلینڈ, وہ بھی پاکستان نے اس بلاک پہ چیلنج کیا تھا آئی سی سی کو کہ یہ ویٹو نہیں ہونا چاہیے, ایکول ممبرز ہونے چاہیے. تب 7 ہوتے تھے فل ممبرز جو ہیں. سو اس طرح یہ 1987 میں کارپوریٹ کلچر کی آڑ میں اس کو کر دیا گیا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل. سو آئی سی سی بیسیکلی ممبرز کاؤنسل ہے, اور یہ اتھارٹی نہیں ہے, یہ گورننگ بورڈ نہیں ہے, یہ گورننگ اتھارٹی نہیں ہے, یہ کسٹوڈین آف کرکٹ نہیں ہے. رول سارے مالبان کرکٹ کلب سے بنتے ہیں, ایم سی سی سے, اور آئی سی سی فل ممبرز پہ چلتی ہے. اس وقت جو اس کا فل ممبر بورڈ ہے اس میں 12 فل ممبرز ہیں اور 1 انڈیپینڈنٹ ہے, اور 3 جو ہیں وہ ایسوسیٹ ووٹس ہوتے ہیں. تو اس کا کل ملا کے 16 ووٹ بنتے ہیں. تو آئی سی سی نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے. سو دس مینس کہ اس کی لائبلٹیز بھی جو ہیں وہ یہ ارن بھی کرتی ہے تھرو دا ریونیو پکڈ اپ بائی دا ڈفرینٹ بورڈس, اور یہ آگے ڈیولپمنٹ میں انویسٹمنٹ بھی اس کے تھرو کرتی ہے. یہ تو ایک پارٹ ہو گیا. تو یہ فیفا نہیں ہے, یہ کرکٹ کی آئی سی سی ہے. تو یہ تو ٹوتھ لیس ہو گئی, ڈپینڈنٹ آن بورڈس. اب آتے ہیں کہ کیا کوئی ٹیم جسے سائن کیے ہوں, سگنیٹری ہو, ہوسٹ پاکستان ہو, اور وہ ودرا کر جائے؟ ہاں ہو سکتا ہے. فورس میجور کا ایک کلاز ہوتا ہے. کیا بی سی سی آئی اور انڈیا پہ یہ فورس میجور کا کلاز لگتا ہے؟ نہیں لگتا. کیونکہ نہیں لگتا کیونکہ پولیٹیکل ڈائنامکس آ گئی اس پہ. کیونکہ فورس میجور ہوتا ہے بیسیکلی نیشنل کیٹاسٹرافی, رائٹس ہو گئے, سول وار ہو گئی, مارشل لاز لگ گئے, ارتھکویکس آ گئے, سونامیز آ گئے, وہ بیسیکلی آتے ہیں. اچھا, اب اگر پاکستان سے وہ ودرا کر رہا ہے تو آئی سی سی کا رول بک کیا کہتا ہے؟ اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ انڈیا ودرا کر رہا ہے تو ہوسٹنگ پاکستان کو کرنی چاہیے, اور جو 9 نمبر کی ٹیم تھی کیونکہ 8 نے کھیلنا تھا چیمپئنز ٹرافی, تو اس کو ریپلیس کرنا چاہیے انڈیا کو. آل ویری سمپل. واہ بھائی, میرٹ کی بات ہے. اچھا, اب میرٹ سے دنیا چلتی ضرور ہے, میرٹ آپ کے ایک انٹیگرل بیس ہوتی ہے, لیکن اور بہت سارے فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. کمرشلائزیشن, ولگر کمرشلائزیشن, یہ بہت میٹر کرتا ہے. فائنینشیل سائڈ, کورپوریٹ سائڈ, براڈ کاسٹنگ رائٹس. اب کرکٹ کی جو کرکٹ کی ایبلٹی ہے وہ تو چلیں آپ 19-20 کر لیں
انڈیا آسٹریلیا انگلینڈ ساؤتھ افریقہ بلا بلا بلا. لیکن چلیں اب میں کہتا ہوں تھوڑا سا پولرائز ہو گیا ہے, فرق آ گیا ہے ٹاپ ٹیمز میں, اور ہم لوگوں جیسی پاکستان اب میڈیوکرز میں آ گیا, میڈیوکریٹی میں, ٹھیک. لیکن اس کے علاوہ آپ کی پریزنس کیا ہے؟ جتنے دنیا کے اسپورٹس براڈ کاسٹ رائٹس ہولڈرز ہیں, اسٹار ڈزنی کے پاس کرکٹ کے رائٹس ہیں, آئی سی سی کے, جو صرف انڈین ٹیریٹری میں, دوبارہ ریپیٹ کروں گا, جو پچھلا سائیکل تھا 2015 سے لے کے 2023 تک کا, اس میں 8 ٹیریٹریز ہوتی تھیں, 7 ٹیریٹریز ہوتی تھیں 7 کانٹیننٹس کے مطابق, جس میں ایشیا میں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, شری لنکا اینڈ لیٹر افغانستان ایڈ ہوا. لیکن جو یہ سائیکل تھا, اتنی ڈیپ مارکیٹ تھی انڈیا کی کہ انہوں نے انڈیا کو ایک علیحدہ ٹیریٹری کر دیا, تو 8 ٹیریٹریز بن گئی اور ایشیا سے علیحدہ ہو گیا. اور انڈیا کے جو صرف براڈ کاسٹنگ رائٹس تھے وہ تقریباً $3 بلین کے اسٹار نے خریدے. اچھا, اب $3 بلین کی یہ انویسٹمنٹ ہو گئی. اس کے بعد آپ دوسرا جو اس میں آپ پوائنٹ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل رائٹ 2.2 بلین کے گئے, وہ ہاٹ اسٹار, ڈزنی اور واٹ ایور. سو یہ آپ کی انویسٹمنٹ $5.2 بلین کی ہو گئی. ادر دین آئی سی سی رائٹس پینٹس لگیں گے آپ کو جب آپ انڈین پریمیئر لیگ کا برانڈ دیکھیں گے 25 سے 30 بلین ڈالر کا, وہ سپورٹ کرتا ہے انڈین کرکٹ کو. It is also true that 80% of the revenue generated by international cricket comes from India and Indian market. It is doubly true کہ انڈیا دیتا 80% ہے, لیتا 38.5% ہے. ٹھیک ہو گیا, تو فائنینشیل ہیگمونک پریزنس ان کی ہو گئی, ورسٹیلٹی ان کی ہو گئی, براڈ کاسٹرز ان کے ہو گئے. اچھا, اب آتے ہیں ہم ایک اور چیز پہ. ایک ابہام بنتا رہا, ایک ٹھیک ہے کہ پاکستان اور انڈیا دو بہت وائٹل کاگ ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کے, ریگارڈلیس آف دا ڈسپیرٹی, کرکٹنگ ڈسپیرٹی بٹوین دیم. آج کل بہت فرق آ گیا شاید دو ٹیمز میں, انڈیا بہت آگے چلی گئی ہے. لیکن تقریباً 1.3 بلین to 4 بلین انڈین پاپولیشن, 231 ملین پاکستان پاپولیشن. تو اگر آپ ویورشپ اور آئی بال امپیکٹ دیکھیں تو شاید 40% آف دا ٹوٹل کرکٹنگ پاپولیشن جو ہے وہ آ جاتا ہے آپ کا اس ریجن سے. تو فالوورز تو ہیں. اچھا, اب کمپٹیشن ہو یا نہ ہو, یہ بات طے ہے. میں آئی ایم پریوی ٹو مینی تھنگس جو شاید میں ادھر بول بھی نہیں سکتا, کیونکہ آئی بین پارٹ آف ڈائریکٹ پارٹ آف ایکوزیشنز آف رائٹس, اور پھر ہم جب ڈیلز کرتے تھے تو وہ میں بولوں گا نہیں. لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ ڈیسپریشن ہوتی تھی کہ براڈ کاسٹر کی کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو. ایگزامپل میں آپ کو دوں گا چیمپئنز ٹرافی کا 2017 کا, کہ بیکاز آف دا جو آپ کی تھی آئی سی سی کی رینکنگز, اس میں انڈیا بہت سپیریئر تھا. وہ ایک گروپ میں چلا گیا, پاکستان باٹم ہاف میں تھا, وہ دوسرے گروپ میں چلا گیا. مصیبت پڑ گئی براڈ کاسٹر کو کہ جی ایک میچ تو منیمم ہونا چاہیے انڈیا پاکستان بیکاز آف دا ویورشپ. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ ٹرینڈ تھا پری او ٹی ٹیز اینڈ پری ڈیجیٹل. اس کے بعد انڈیا اس طرح اسینڈ نہیں کر رہا تھا, امپروو کر رہا تھا سنس 2007, انفراسٹرکچرلی بھی, آپریشنلی بھی, اور ایگزیکیوشن میں بھی. مارکیٹ انہوں نے سویپ کی, یہ بھی ایک چیز ہو گئی. اب انڈیا کی اور پاکستان کی ویورشپ تو ہے, یو کانٹ ڈینائی دیٹ. پیپل وڈ لو ٹو سی, پیپل وڈ لو ٹو ٹور ایچ ادرز کنٹری. بہت بڑا میرے خیال میں یہ ٹرانس ٹاسمن نیوزی لینڈ آسٹریلیا, یا آشز انگلینڈ اور جو ہے آسٹریلیا, اس سے بڑا ایک ڈائنامکس تو ہے اس کی. سو یہ ایک ریالٹی تو ہے. تو اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ جسٹ پش اسائڈ کر دیں اس کانسیپٹ کو. گو کے اب ایک نئی ریولری کریٹ کی جا رہی ہے بیکاز آف دا سپرلیٹو پرفارمنس کہ انڈیا اینڈ آسٹریلیا. اب انڈیا پچھلے 2015-16 سے شاید کوئی سیریز نہیں ہارا, لاسٹ ہارا تھا ان آسٹریلیا, اور پچھلے 3 تو وہ جیتا ہے. ابھی بھی انہوں نے بڑے مارجن سے ٹیسٹ میچ جیت لیا. سو دے آر آل کانکرنگ ایشین ٹیم ان آسٹریلیا, جو کہ ایک فیسینیٹنگ چیز ہے. یہ نئی ڈائنامکس تو ڈیولپ ہو رہی ہے, ڈیجیٹل مارکیٹ نہیں ڈیولپ ہو رہی ہے. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا اگر آپ اینتھولوجیکلی بھی دیکھیں, ہسٹوریکل پرسپیکٹو بھی دیکھیں, جیو پولیٹیکل امپیکٹ بھی دیکھیں,
تو یہ rivalry is there to stay. تو ڈینائی کرنا کہ انڈیا پاکستان کے میچز کی ویورشپ انٹیگریٹی یا براڈ کاسٹنگ نہیں ہوگی، یہ تو ایک پارٹ تھا. اب آتے ہیں ریالٹی پہ. کنفرم خبریں ہیں کہ براڈ کاسٹرز نے کہا if India is not going to participate in the Champions Trophy, thank you very much, sir. We can't justify our $3 billion investment. اب اس کا آپ کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک ریالٹی ہے. اب آئی سی سی نے یہ بھی دیکھنا ہے. اگر لاسز انکر ہوتے ہیں، آئی سی سی تو نو پروفٹ نو لاس آرگنائزیشن ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ بل کر دے گی ممبرس کو. اب انڈیا کو تو اتنا سا فرق بھی نہیں پڑنا، ٹھیک ہے، پاکستان کو تھوڑا فرق پڑے گا لیکن سسٹین کر لیں گے. لیکن وہ جو گرانٹس میں چلتے ہیں ایسوسیٹ ممبرز آف بورڈ، وہ ان کا کیا بنے گا؟ سو فیوچر گلوبلائزیشن کا کیا حال ہوگا؟ سو آئی سی سی کو یہ بھی سوچنا ہے. اب یہ ایک پرسپیکٹو ہو گیا کہ فلی کنٹرولڈ ہے. 29 کو انہوں نے بورڈ میٹنگ رکھ لی ہے، سارے آ رہے ہیں، 16 کے 16 ممبرز، 3 ایسوسیٹ، ایک انڈیپینڈنٹ، 12 فل ممبرز. پاکستان کو ایک نی جرک ریاکشن اگین دیا انہوں نے، ایک دم 2 ہفتے کے سلمبر کے بعد رکھ لیا. This is not how you deal with full members. پھر آپ نے کیا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ what's going to happen، کیونکہ انڈین پریمیئر لیگ is not only the money spinning league, it has become a brand and it has become a central mainstream attractive cricketing core جس کے ارد گرد باقی بورڈ کو بھی 20% کمیشن ملتا ہے جتنے پلیئرز آئیں گے، اور ایک فیوچر پہ ڈیفائن ہوتا ہے. نیوزی لینڈ کی آدھی ٹیم تو انڈین ہو گئی اب وہاں پہ رہ کے. آسٹریلینس کو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا اب انڈیا کا، وہ جو آپ کے وہ ایک زمانے میں ہوم اینڈ اوے کانسیپٹ ختم ہو گئے. یہ بھی ایک ریالٹی ہے، ماننے پڑے گا آپ کو. اچھا، اب آتے ہیں ہم کہ پاکستان میرٹ کی اگر ہم بات کریں تو کیا ہے یار؟ پاکستان میرٹ پہ ہے، پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس ملے. پاکستان نے ٹھیک آئی سی سی کو کہا کہ بھائی جی ہمیں بتاؤ کہ انڈیا کا پرابلم کیا ہے، پولیٹیکل ہے، سیکیورٹی کا ہے. سیکیورٹی آپ کی کلیئر ہوئی، انفراسٹرکچرلی آپ ڈیولپ ہو رہے تھے، پیسے آپ کو ملنے ہیں بینگ دا ہوسٹ، تو کیوں نہیں انڈیا آئے گا پاکستان؟ کیوں ہائیبریڈ ماڈل آئی سی سی میں نہیں ہے؟ اے سی سی میں ہم نے مانا تھا، ایشین کرکٹ میں نہیں ہے، تو پھر کیوں ہم مانیں؟ اچھا، لیکن پھر ایک طرف آپ نے جذبہ رکھنا ہے، نیشنلزم رکھنا ہے، پیٹریوٹزم رکھنا ہے، انٹیگریٹی رکھنی ہے، سیلف اسٹیم رکھنی ہے، یہ ایک پارٹ ہے. ایک طرف پریگمیٹزم رکھنا ہے، ولگر ریالٹی آف انٹرنیشنل کرکٹ کینوس لینڈسکیپ رکھنا ہے، اور کمرشلزم رکھنا ہے. پاکستان کیا، مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے پچھلے 8 سے 10 سال میں کتنے دوست بنائے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں، کتنا امپیکٹ ہم کر سکے ہیں، چاہے انگلینڈ کرکٹ بورڈ ہے، کرکٹ آسٹریلیا ہے، کرکٹ نیوزی لینڈ ہے، کرکٹ ساؤتھ افریقہ ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے. ہم نے کہاں پہ ایک اپنی کرکٹنگ فورن پالیسی اور ڈائلاگ جو ہے انگیجمنٹس کو آن رکھا ہے؟ کیا ہم نے کبھی اتنا دور کا سوچا تھا کہ ہم آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہوتے چلے جائیں گے؟ پھر ہم نے ماڈرن کرکٹ کے ساتھ پیس نہیں رکھی، ہم نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو سامنے رکھا. یہ میں 8-10 سال کی بات کر رہا ہوں. ہم نے میوپیا ہمارا تھا، انہیرنٹ میوپیا تھا. آگے ہم نے دیکھا نہیں کرکٹ کیسے ڈیولپ ہونے جا رہی ہے، T20 کیسے بنے گی، کیسے یہ لیگز آئیں گی، کیسے فائنینشیل ماڈلز چینج ہو جائیں گے. کہ ہم نے پیس رکھنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے ٹولز انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے میرٹ پہ امپلائمنٹس تھیں اپنی سینٹرل کرکٹنگ باڈی میں؟ کیا ہم نے پلیئر سٹاک کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنی نیوسنس ویلیو بنائی رزلٹ اورینٹڈ؟ اور ہم نے یہ چیزیں نہیں کی. جب یہ چیزیں نہیں کی تو آپ سائڈ پہ اوور سٹیپ آسانی سے ہو جاؤ گے. آپ کی طرف اٹریکشن زیادہ ہوگی یا بی سی سی آر انڈیا کی طرف زیادہ اٹریکشن ہوئے گی جب آپ 29 کو ملیں گے؟ میرٹ کی آپ بات کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، پاکستان کا رائٹ ہے. پاسبلٹیز کیا ہیں کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ کی فائنینشلی آپ کو تھوڑا اور لیکریٹو پیس دیا جاتا ہے اور آپ ہائیبریڈ ماڈل مان جائیں. انڈیا پلیز their matches outside Pakistan and rest of the Champions Trophy is carried out in Pakistan. یا آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی، obviously گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول there is no cricket then that is bigger، اور وہ پھر اور بات ہوتی ہے. اگر وہ کہہ دیتے ہیں کیا پاکستان کرکٹ
سسٹین کر پائے گی وداؤٹ دا منی دے گیٹ اباؤٹ 5.38% فرام آئی سی سی؟ تو کیا یہ سسٹین کر پائے گی؟ کیا یہ جو آپ کی آلریڈی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ ہوگی $18 ملین کی یہ ریکمپینس ہوگا؟ کیا آپ کے ماڈلز انسٹیٹیوٹ ہوں گے؟ کیا آپ نئے ٹولز کو انٹیگریٹ کر کے کرکٹ کو ایٹ لیسٹ ایکویٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ آپ سسٹین کر سکتے ہیں؟ ساؤتھ افریقہ کی کیس اسٹڈی ہے. 2 کیس اسٹڈیز بولوں گا اس سے پہلے کہ ہم اب آگے چلیں. بڑی ڈیٹیل ہم نے ڈسکشن کر لی. سسٹینڈ جو اسٹڈیز ہیں، جو کیس اسٹڈیز ہیں، ایک ہے ساؤتھ افریقہ کی. جب اپارتھائڈ کی وجہ سے ان کو بین کیا گیا 1969-70، انہوں نے اپنی لوکل کرکٹ کو، کری کپ کو نیچے نہیں جانے دیا. لوکل سپانسرز آئے تو سگریٹس کے ہوتے تھے، بینسن اینڈ ہیجز وغیرہ، انہوں نے اسٹیڈیمز بنائے، انہوں نے انفراسٹرکچر دیا، اور اس انفراسٹرکچر کی وجہ سے کمپیٹیٹو فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی رہی. جہاں موقع ملا ریبیل ٹور انہوں نے اٹریکٹ کیے، بہت سارے ستیہ ناز ہوئے کریئرس، اور اس کے بعد وہ جب واپس آئے تو انہوں نے وہیں سے رابطہ اپنا جوڑا. گریٹ کیس اسٹڈی. سیکنڈ از آفٹر 2007 انڈیا لوزز ٹو بنگلہ دیش اینڈ ڈیڈ اینڈ بیریڈ. پاکستان لوزز ٹو آئرلینڈ ڈیڈ اینڈ بیریڈ. ہمارے تو واقعی کوچ باب وڈمر ڈیڈ اینڈ بیریڈ ہو گئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ براڈ کاسٹنگ ہلی. اس وقت تک ابھی انڈیا ایوالو نہیں ہوا تھا، آئی پی ایل ایوالو نہیں ہوئی تھی. تو بیس کیا بنی انڈیا پاکستان میچز. تو آپ اس کے بعد ذرا اٹھا کے دیکھیے، زبردستی ہم نے 2007 میں 2 میچ کھیلے، ایک T20 ورلڈ کپ آ گیا. اس کے بعد 2009 میں آ گئے، پھر ہم نے آئی سی سی 2011 کھیلا، 2010 میں T20 کھیلا، اینڈ the sequence moved on. انڈیا پاکستان گیمز ہوتی چلی گئی. ہم نے تب بھی ریئلائز نہیں کیا، انڈیا کا فوکس کلیئر تھا، ہم لوگ ٹوٹلی کنفاؤنڈڈ تھے، کنفیوز تھے.